بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے کھانے کی سنتوں کے بارے میں. ظاہر سی بات ہے، انسان دن اور رات میں کئی مرتبہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، کچھ نہ کچھ پیتا ہے. تو اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے؟ کیا اسلام نے اس معاملے کو یوں ہی خالی چھوڑ دیا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اسلام نے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب ہم کچھ کھائیں، جب ہم کچھ پئیں تو اس میں شریعت کی روشنی کے تحت ہم ان اعمال کو بجا لائیں جس کا تعلق ہمارے کھانے اور پینے سے ہے. ان تمام امور پر عمل کریں جس کا تعلق ہمارے کھانے اور پینے سے ہے. یقیناً انسان جو ہے دن اور رات میں کئی مرتبہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، کچھ نہ کچھ پیتا ہے. اسے پانی کی ضرورت دن اور رات میں کئی مرتبہ آتی ہے. تو اس کی کیا کیا سنتیں ہیں، آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں، اس پر بھی جائزہ لیتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے دوران کی کچھ سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ثابت ہے. کہ پہلی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر اپنے کھانے کو شروع کیا جائے. اگر شروع میں بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے، گرچہ کھانے کا ایک لقمہ ہی باقی کیوں نہ ہو، تو جب بھی یاد آئے تو یاد آنے پر وہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. اسی طریقے سے کھانے کی دوسری سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا. بائیں ہاتھ سے کھانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تیسری سنت یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھائیں. چاہے ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر ایک تھالی میں کئی لوگ کھا رہے ہیں یا پھر ہماری اپنی تھالی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں اور گول پورے تھالیوں میں نہ گھمائیں، بلکہ اپنے سامنے سے موجود حصے کو اٹھا کر، نوالے کو اٹھا کر اس لقمے کو ہم کھائیں. ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے بچے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. چوتھی سنت ہے لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کسی شخص سے لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے. اور موجودہ زمانے میں اگر ہم اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں تو الحمدللہ گھروں کی اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام ہم خود کرتے ہیں، تو ہمیں گھروں کی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے. اور اس کے اوپر ہم گھر میں کھاتے وقت ایک صاف اور ستھرا دسترخوان بچھا لیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب کھانے کا کوئی لقمہ نیچے گر جا رہا ہے تو اسے اٹھا کر ہم کھا لیں. اس میں اگر کچھ لگی ہوئی ہے تو اسے صاف کر کے کھا لیں. لیکن افسوس یہ ایک ایسی سنت ہے جو اب ہمارے معاشرے سے مفقود ہوتی جا رہی ہے. جو لقمہ گر گیا وہ گر گیا، اس کو ہم اٹھا کر کھانے کی گوارا نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی لقمہ کوئی دانہ گر جائے تو ہم اسے اٹھا کر کھا لیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. اسی طرح پانچویں سنت ہے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے اور اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. یہی افضل ہے. البتہ اگر مجبوری ہو تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. آئیے تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے دوران کی سنتیں ہوئیں. اب کھانے کے دوران ہماری بیٹھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اپنے گھٹنوں اور پیروں کے بل بیٹھنا یا دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف فتح الباری کے اندر اسے مستحب قرار دیا ہے کہ اس طرح سے بیٹھا جائے. اگر یہ بیٹھنے کا یہ طریقہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ جو ہے عملی طور پر کسی سے بیٹھنے کا یہ طریقہ معلوم کر سکتے ہیں، جانکاری لے سکتے ہیں جو جاننے والا ہے. اسی طریقے سے کھانے کے بعد کی سنتیں کیا ہے؟ کھانے کے بعد کی سنتوں میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس میں ہے، لہذا ہمیں اپنے برتن کو پورے صاف کر کے کھانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا کو اسی میں چھوڑ دیں اور بالکل کسی غیر قوم کی طرح مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم
اپنے برتنوں کو صاف نہ کریں۔ دوسری سنت ہے کہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل الفاظ کے ساتھ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، یا درج ذیل الفاظ کے ساتھ آپ نے شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا جائے کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ اس دعا کی فضیلت میں یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے حسن سند کے ساتھ۔ تو کھانے کی مذکورہ سنتوں پر اگر دن اور رات کے تینوں کھانوں میں عمل کیا جائے تو اس طرح انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت پر بار بار عمل کر کے نہ جانے کتنی اجر و ثواب کا مستحق بن سکتا ہے۔ اور اگر یہ تینوں کھانوں کے درمیان کوئی اور ہلکی پھلکی غذا بھی کھائی جائے تو سنتوں کی مذکورہ تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان دن اور رات میں 3 مرتبہ تو کھانا ضروری ہے، 3 مرتبہ پینا ضروری ہے، لیکن ان 3 مرتبہ کے علاوہ بھی اسے کھانے اور پینے کی حاجت اور نوبت آتی ہے، اسے خواہش ہوتی ہے، لہذا وہ ان سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو ڈھیروں اجر و ثواب کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔